اور آپ جانتے ہیں نا مہمان 3 قسم کا ہوتا ہے. مہمان بھائی بولو نا, مہمان 3 قسم کا ہوتا ہے. ایک مہمان وہ ہے کہ اگر وہ آپ کے گھر آ جائے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ مہمان میرے گھر سے نہ جائے. بعض مہمان وہ ہوتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آ جائے آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ میرے گھر سے جائے, کہ بہت دیر تک رہے میرے پاس. اب اگر وہ یہ کہے کہ صاحب میں جانا چاہتا ہوں, آپ کہتے ہیں بھائی 1-2-3 دن رک جاؤ اس کے بعد چلے جانا. اب تو ہم بولیں گے کہ صاحب بچوں کے سکولز بھی بند ہے نا, رک جاؤ نا, کیا کرنا ہے جا کے, کام نہیں ہے, 1-2-3 دن رک جاؤ, کچھ کھا کے جاؤ, کچھ پی کے جاؤ. یعنی یہ وہ مہمان ہے کہ یہ جانا چاہتا ہے لیکن آپ کی طبیعت اس کو بھیجانا نہیں چاہتی. ایک مہمان وہ ہوتا ہے, مہمان کی دوسری قسم, کہ اس مہمان کے بارے میں یہ خیال ہے کہ اگر وہ آ جائے ہم یہ چاہتے ہیں کہ جتنا جلدی ہو وہ یہاں سے چلا جائے, جتنا جلدی ہو وہ یہاں سے چلا جائے. بسا اوقات ہوتا بھی ہے کہ اگر وہ آ گیا تو آنے کے بعد وہ بات بھی کرنا چاہتا ہے تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں فون پہ اپن بات کر لیں گے, اب فی الحال جاؤ, آپ اب تو چلے جاؤ, فون پہ بات کر لیں گے. یعنی آپ نہیں چاہتے کہ یہ مہمان آپ کے پاس زیادہ دیر تک رکا رہے. اور تیسری قسم مہمانوں کی وہ ہے جس کے بارے میں آپ یہ چاہتے ہیں کہ یہ میرے گھر آئے ہی نہیں, یہ میرے گھر آئے ہی نہیں. ہے نا یہ 3 قسمیں, ایک وہ جو آئے تو جائے نا, ایک وہ جو آئے تو فوراً چلا جائے, اور ایک وہ جو آئے ہی نہیں. یہ بتاؤ کہ مسجد کس کا گھر ہے؟ اللہ کا. کس کا؟ اللہ کا. اور یہاں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں, یہاں آنے والے اللہ کے مہمان ہیں. ہم اللہ کی مہمانی میں آئے ہیں, اور اگر مسجد میں آنے کے بعد نماز پڑھ کر اپنی عبادات سے فارغ ہو کر دل لگ رہا ہے مسجد میں دل لگ رہا ہے, اپنی نماز کے بعد اپنی سنتوں کے بعد نفل کے اندر مشغول, درود پاک پڑھنے میں مشغول, قرآن پڑھنے میں مشغول, اور بہت دیر تک مسجد میں بیٹھ کر اپنی عبادات میں لگا ہوا ہے, سمجھ جاؤ کہ یہ پہلا مہمان ہے, سمجھ جاؤ کہ یہ مہمان کی پہلی قسم ہے, کہ یہ آ تو گیا ہے رب تعالیٰ کا مہمان بن کر, اب رب تعالیٰ نہیں چاہتا کہ یہ میرا گھر چھوڑ کر کے جائے. اور اگر مسجد آئے, نماز پڑھی, فوراً جلدی 4 سجدے کیے, اور اس کے بعد اب طبیعت اکتا گئی, فوراً نکل کر کے چلا گیا, تو سمجھ جاؤ کہ یہ مہمان کی دوسری قسم ہے, کہ رب تعالیٰ چاہتا نہیں کہ یہ زیادہ دیر تک میرے گھر کے اندر رکا ہوا رہے. اور وہ جو کبھی مسجد ہی نہیں آتا, وہ جو کبھی مسجد ہی نہیں آتا, اس کو تو اپنی قسمت پر رونا چاہیے کہ وہ اتنا بدنصیب ہے کہ رب تعالیٰ نہیں چاہتا کہ وہ اس کے دروازے پر آئے اور اس کے گھر کا مہمان بنے. اب غور کر کے دیکھ لو میرے بزرگوں, نبی مہمان بن کر مدینہ گئے ہیں اور ساروں نے استقبال کیا ہے, وہ والہانہ استقبال اور وہ ادب اور وہ آپ کا احترام کہ جو جذبہ ان صحابہ کا تھا, وہ مہمان کی جیسی عزت کرنا چاہ رہے تھے, اس مہمان کا جیسا استقبال کرنا چاہ رہے تھے. ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں کہ ہم مہمانی کے اور مہمانوں کی 3 قسموں میں سے کون سی قسم میں آتے ہیں. کیا ہم رب تعالیٰ کے پہلی قسم والے مہمان ہیں, یا دوسری قسم والے مہمان ہیں, یا تیسری قسم والے مہمان؟ بزرگوں نے ایک چھوٹا سا واقعہ لکھا, بتاؤں اور بات ختم کر دوں, کہ ایک غلام اور ایک آقا دونوں کہیں سفر پر جا رہے تھے. راستے میں نماز کا وقت ہوا تو غلام نے کہا کہ آقا میں نماز پڑھ لوں, نماز کا وقت نکل جائے گا. آقا نے کہا کہ یار چھوڑ, ابھی کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے, راستے میں جب مسجد آئے گی تو مسجد میں نماز ادا کر لینا. اس نے کہا ٹھیک. تھوڑے دور چلنے کے بعد جب مسجد آ گئی تو غلام نے کہا کہ چلیں آقا مسجد آ گئی ہے, نماز ادا کر لیں. تو آقا نے کہا کہ بھائی تو نماز پڑھ, میں یہاں بیٹھ کر کے تیرا ویٹ کرتا ہوں, تیرا انتظار کرتا ہوں. وہ غلام مسجد میں گیا, 4 رکعت نماز پڑھ لی, 2 رکعت نماز پڑھی, پھر نفل کی نیت باندھی, پھر اس کے بعد تلاوت کری, پھر اس کے بعد
درود پاک پڑھا، ذکر کیا، اب یہ باہر سے آواز دے رہا ہے کہ بھئی کیا ہو گیا، تو اتنی دیر سے اندر ہے، باہر آنے کا تیرا جی نہیں چاہتا؟ تو کہا جس ذات نے مجھے اندر بلا دیا وہ ذات مجھے باہر بھیجنا نہیں چاہتی، اور جس ذات نے تجھے باہر روک دیا وہ ذات تجھے اندر داخل ہونا نہیں چاہتی۔ تو میرے بزرگوں غور کرو کہ ہم رب تعالیٰ کے مہمان بنے اور مہمانوں کی پہلی قسم میں ہمارا شمار ہو۔ اور اگر کوئی مسجد بالکل نہیں آتا اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ کمال نہیں ہے، یہ اپنی قسمت پر رونے کی ضرورت ہے، یہ اپنی قسمت پر رونے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہر کوئی مہمان نہیں بنتا، جس کو میزبان بلاتا ہے وہی مہمان بنتا ہے۔ تو مسجد وہ آتا ہے جس کو رب بلاتا ہے، مسجد وہ آتا ہے جس کو رب بلاتا ہے۔